وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. خدائے وحدہ لا شریک کی ذات صفات قدیم ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں. ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا. اب کوئی بھی کسی بھی طرح سے نبی نہیں آ سکتا. آپ ہم سب اسی آخری نبی کی آخری امت ہیں. اب کوئی امت بھی نئی نہیں آ سکتی. افضل الانبیاء، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اسی نسبت محمدی کی وجہ سے خیر امت کے اعزاز سے مشرف ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کو فہم صادق، سلیم اور صحیح نصیب فرمائے. گزشتہ جمعہ میں سورہ کہف کی آیت نمبر 16 کا ذکر تو کر دیا تھا، لیکن دوسری سورہ سجدہ کی آیت نمبر سورہ کہف کی آیت نمبر 28، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16، 17، 18 یہ 2-3 آیتیں رہ گئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا عظیم بنایا ہے، اور جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں سب انسان کے لیے بنائی ہیں. خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لکم فی الارض جمیعا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. اے انسان، کیا تمہیں نہیں دکھتا کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور اپنی ساری نعمتیں تم پر میں نے نچھاور کر دی ہے. ظاہری نعمت ہو، باطنی نعمت ہو، یہ سب نعمت الہیہ انسانوں کے لیے ہے. قرآن کا انسان بڑا عجیب نہیں، بڑا عظیم ہے، بڑا عظیم ہے، بڑی عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی انسان کے تابع کر دیا، چاند کو بھی انسان کے تابع کر دیا. غرضے کے آسمان و زمین جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ خلق السماوات والارض وما بینہما، آسمان اور زمینوں اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا میں نے کی، لیکن ان چیزوں سے منفعت اور فائدہ اٹھانا یہ انسان کا کام ہے. انسان بڑا عظیم ہے. اللہ کا انسان، قرآن کا انسان، شریعت کا انسان، توحید کا انسان اگر نہیں ہے تو وہ عجیب ہے، عظیم نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کا انسان ہونا نصیب فرمائے. قرآن کے انسانوں میں ہمیں شمولیت نصیب فرمائے.
कुरान का इंसान बड़ा अजीम है। अल्लाह ताला उस इंसान को सबसे तो ताज्जुब खेज बातें, अक्ल से मावरा बातें, अक्ल के खिलाफ बातें इंसान तो जाहिर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हैं जिसे अंबिया और रसूल कहते हैं। अल्लाह ताला ने उनके जरिए से अपने अजायबात को उनके हाथों पर जाहिर भी करके बता दिया कि इंसान बड़ा अजीम है, इंसान बड़ा अजीम है। वो हुक्म दे दे हवा को तो हवा रुक जाए, इंसान बड़ा अजीम है। वो हुक्म दे दे शजर व हजर को तो सजदा रेजी की हालत में कदम में आकर झुक जाए, इंसान बड़ा अजीम है। वो हुक्म दे दे जेब में हाथ रखने को तो उससे क्या क्या निकल जाए आप समझ सकते हैं, यदे बैजा का उन्वान मिल जाता है। वो हुक्म दे दे कि लाठी के जरिए से पत्थर को मारो तो 12 चश्मे बहा दे, इंसान बड़ा अजीम है। वो हुक्म दे दे कि बर्स के बीमारी और कोढ़ के बीमारी वाले के ऊपर हाथ रख दो तो वो शिफायाब हो जाए, इंसान बड़ा अजीम है। वो अंधे को बीना कर दे, इंसान बड़ा अजीम है। वो बेदूध देने वाली बकरी को दुधारी कर दे, इंसान बड़ा अजीम है। वो लकड़ी को तलवार की तेज धार बना दे, इंसान बड़ा अजीम है। अल्लाह ने इंसान को अजीम बनाया है, लेकिन इंसान अजीब हो गया है। आज की गुफ्तगू इसी पर होगी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सबको अजीम इंसानों की गुलामी नसीब फरमाए, अजीम इंसानों की गुलामी नसीब फरमाए। ये थोड़ा सी ये शोशा और खूबसूरत आईना, उसमें हम अपने आप को देखने की जरूर कोशिश करें। हम अपना काम करें, अल्लाह अपना काम कर रहा है, करेगा भी नहीं, अब बोलूंगा, अपना काम कर रहा है। हर दौर देखे हैं इंसान ने, लेकिन कुरान का इंसान जंगलों और बेयाबानों में भी रहकर कामयाब हुआ है, तलवार के सायों में भी रहकर कामयाब हुआ है, जुल्म की आंधियों को भी झीला है, चट्टानों से भी टकराया है। यहां तक कि आप तारीख का जायजा थोड़ा सी लें तो इब्तिदाए आफरीनशी को आप देखें, पैदाइश का की बुनियाद ही को देखें। सबसे पहला अगर कोई जुल्म की इब्तिदा हो रही है तो काबिल से हो रही है। हजरत हाबिल ने उसको झीला, पूरी इंसानियत के तकवा का एक आधा हिस्सा हजरत हाबिल को मिल गया और जुल्म का आधा हिस्सा काबिल के अंदर चला गया। इसी तरह आप देखें उसी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों से पहले खुद आदम को देखें, जो इंसान की असल है, बशर की असल है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ये फख्रे खल्क है इंसान, मखलूकात जितनी भी है वो सब फख्र करती है इंसान पर। चुनांचे आप देखिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का जब उन्वान रखा, मैं खिलाफत देना चाहता हूं, यानी अपना जानशी, वो अपनी शान के मुताबिक है, वो उसकी अलग एक तहकीक है। मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूं जमीन में। फरिश्तों ने कहा मैं पाक हूं, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तेरी तस्बीह हमसे अच्छी कौन कर सकता है, तस्बीह व तक़दीस में हम ज्यादा हकदार हैं। तेरी पाकी इसलिए हम अच्छी तरह कर सकते हैं कि हम पाक हैं, नापाकी का उन्सुर हम में नहीं है, हम खता से पाक हैं, तूने ही पैदा किया। तो अल्लाह पाक ने एक ही जुमला कहा था कि मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते। खुदा के इंसान बनिए। ये गलथोतरी करना बहुत आसान है, लेकिन अंजाम बड़ा बुरा है। खुदा का इंसान, अल्लाह ने जब कहा था मिनवान मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम ज्यादा हकदार हो। हाँ, अल्लाह पाक ने कहा कि ठीक है, ये चीजें हैं कुछ, जरा इनके नाम बता दो। अंबियों में बेअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन, ये कुछ नाम हैं, इनके नाम बता दो। कालू सुब्हानक ला इल्म लना, फरिश्तों ने कहा पाकी है तेरे लिए मौला,
ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے، ہم نہیں بتا سکتے. لیکن علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام کے نام سکھا کر کے وہ سارے ناموں کے حوالے سے کہا آدم بتا دو. فرشتے سب ادب و احترام سے توحید کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے. حضرت آدم علیہ السلام نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز کا نام جب بتانا شروع کیا، فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم. کمال ہے. فرشتوں میں نے کہا تھا نا، جو میں کہوں بس میرا بنو. آدم علیہ السلام پر اللہ پاک نے اپنے علم کی تجلی دے کر کے ساری چیزوں کا علم سکھا دیا، ساری چیزوں کا، یہاں تک کہ چمچ، ڈوئے، کفگیر، یہ سب کا بھی علم ہے، یہ سب کا بھی علم. اور علم تو یہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو رکھا کیوں، کس لیے گیا ہے، پورا ڈیٹیل جب بتایا فرشتوں نے کہا تو اللہ پاک نے کہا اچھا یہ اتنے میں نہیں چلے گا. اللہ پاک نے کہا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. اب تو دوسرا حکم یہ ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو. اب جو ہے کچھ نہیں، اب اگر کچھ کریں گے تو بس فسجدوا، بغیر سوچے سمجھے اللہ پاک کے اس حکم کے حوالے ہو گئے، سب گر گئے سجدے میں الا ابلیس ابا واستکبر، انکار کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور خدا کے منکروں میں سے ہو گیا. اب کیا کیا ہوا ہے اس طرف نہیں جاؤں گا، ذرا توجہ سنیے گا آپ. انسان کتنا عظیم ہے. مسجود ملائکہ فرشتوں کی پیشانی کو جھکا دیا اللہ پاک نے، نورانی پیشانی کو، کس کے سامنے؟ انسان کتنا عظیم ہے. اب پورے سلسلے کو آپ لائیں، انسان کتنا عظیم ہے. طوفان سے ڈرنے والوں، کون بچائے گا تمہیں؟ عقل کے پیدل اور اندھے نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ بچائے گا، ہم پناہ لے لیں گے. اللہ نے کہا لا عاصم اليوم الا من رحم. عظیم انسان نوح نے کہا لا عاصم اليوم الا من رحم، کوئی نہیں بچا سکتا، مجھے اگر مان لو گے تو اللہ رحم کر دے گا. انسان کتنا عظیم ہے اور کتنا عجیب ہے. خدا کا انسان بنے تو اللہ تعالیٰ سب کو جھکا دے رہا ہے اس عظیم انسان کے قدم میں. سوچے سگا بیٹا کنعان، نوح کا سگا بیٹا، عظیم انسان نہ بن سکا، عجیب بنا، فکانا من المغرقین، ڈوب گیا. اور سوچئے اسی کشتی میں چرند پرند، وحوش و طیور، جانور بیٹھ گئے، اس عظیم کے صدقے میں اللہ نے اسے بچا لیا. اتنا کتنا عظیم ہے انسان، کتنا عظیم ہے. انسان کی عظمت کا اعتراف غیر عقل والی مخلوق نے کیا تو اللہ پاک نے اسے بڑی عظمت عطا کر دی ہے. آپ سورۃ الکہف کبھی ترجمہ کے ساتھ اور صحیح تفسیر کے ساتھ پڑھیے تو آپ کو اتنا تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک عام نبی کہ ولیوں کی کتنی عظیم شان ہے. حالات کیسے بھی ہو جائے، ظلم کے وہ شکار تھے اصحاب کہف، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا ہے. غار اور پناہ لینے کے لیے کہف میں، غار میں چلے گئے کہ ان ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے. آپ ذرا سوچیں، آپ یہاں پر تھوڑا سی ڈھلملا بھی سکتا ہے عجیب انسان، ہمیں اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کرم کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ذرا دھیان.
اصحاب کہف سے سیکھیے جو آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، عام نبی کے امت کے لوگ ہیں، لیکن دین دیکھیے ان کا، تصدیق و ایقان دیکھیے۔ پناہ لینا اللہ کی مخلوق کی توحید کے خلاف نہیں ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے غار میں چلے گئے، اللہ پاک نے کیسے بچایا آپ سمجھتے ہیں؟ 309 برس ایکسٹرا ان کو عمر دیا ہے۔ جو مارنے آئے تھے ان سب کا خاتمہ ہو گیا، لیکن جو بچنے گئے تھے ایمان والے بچ گئے۔ ان کے ساتھ جو کتا گیا تھا اللہ نے اسے بھی حیات عطا فرمائی، اسے بھی زندگی عطا کری۔ انسان کتنا عظیم ہے جب خدا کو مانتا ہے اور ایمان کے تحفظ کے لیے جہاں بھی جاتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ انسان کتنا عظیم ہے، آپ اتنی تفصیلات میں گئے بجائے۔ اب آپ درس قرآن میں ضرور آئیے گا، سورہ یوسف آنے والا ہے، نبیوں کے قصے اب آنے والے ہیں، ضرور آئیے گا۔ میں وہاں سے لا کر کے آج کی گفتگو بتانے جا رہا ہوں کہ عجیب انسان مت بنیے، عظیم انسان بنیے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے ماتحت سب کو کر دے گا۔ جو بھی ماتحت ہیں، آج تو آپ کی گھر میں عزت نہیں ہوتی، جسے اللہ نے کوئی پاور نہیں دیا ہے وہ آپ پر حکومت کر رہی ہے۔ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا ہے۔ کبھی بتائیے نکاح میں عورت نے گواہی دی ہے؟ گواہی دی ہے؟ نہیں دی ہے، لیکن کمال ہے گواہی دینے والا مرد بھی اسی عورت سے جا کر پوچھتا ہے۔ یہ عجیب پہلو ہے، مگر ان عورتوں نے جو اپنا لیول سمجھا ہے، قسم خدا کی اللہ نے ان کے پیٹ کا ایسا تحفظ کیا کہ معین الدین جیسی اولاد سے نوازا، غریب نواز جیسی اولاد سے نوازا، عبد القادر جیسی اولاد سے نوازا۔ عورتیں آج دائرے سے اپنے جو حدود الہیہ ہیں اس سے ہٹ چکی ہیں۔ تم عورتوں کو کہو یہ میں نے نہیں، خدا نے کنڈیشنز بنائے ہیں، اپنے حدود میں رہو۔ آپ صرف شوہر کو شوہر سمجھ کر مس یوز جو کر رہے ہیں آپ۔ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ سوال یہ ہے شریعت کے معاملے میں پریشرائز کیوں ہو رہے ہیں؟ عجیب بنے ہو اس لیے ہو رہے ہیں، عظیم بنو سب کو تابع کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ عظیم انسان بنو، اور عظیم انسان کون ہوتا ہے؟ قرآن کا انسان عظیم ہوتا ہے، خدا کا انسان عظیم ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہہ دیا، تم نے ایمان لایا لایا، تم سب سے اعلیٰ امت ہو تو اصحاب کہف کے ان ولیوں سے بھی تمہیں عقل زیادہ ہونی چاہیے۔ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں، جو ایمان لانے کے باوجود ظلم کے شکار ہوئے لیکن منحرف نہ ہوئے، مرتد نہ ہوئے، پلٹے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا بچایا؟ ان سے نسبت رکھنے والے کتے تک کی حفاظت کی، اور سب سے اعلیٰ کتاب میں اس کو جگہ دے دیا ہے۔ دیکھیے سب سے اعلیٰ کتاب میں، وہ آپ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے لیکن قرآن پاک میں ہے، سورہ کہف میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ سوچیں نا، ان نفوس قدسیہ کی وجہ سے اللہ پاک نے کیا جملہ آیا ہے، ایک اپنے آخری مقدس عظیم کلام کے سورت کا نام رکھ دیا ہے، سورۃ الکہف۔ کتنا اسٹرانگ توحید ہوگا، اور آپ ان امتوں سے بھی افضل ہیں۔ ہے آپ کے پاس ایسا تصور ایمان؟ ہے ایسا تصدیق ایمان؟ ہے ایسا ایقان؟ ہے ایسا بلیو آپ کے پاس؟ نہیں۔ اس لیے عظیم انسان بنیے، اور عظیم انسان قرآن کا انسان ہے۔ یہ تمہید ذرا سمجھیے، اور آئیے اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک منظر دے رہا ہوں آپ کو، اور اوپر سے لانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ عورتوں والے جملے چھوڑیے، ارے انہوں تو اللہ کے ولی تھے، انہوں تو یہ تھے، یہ انہوں مت چھوڑیے۔ آپ کے لیے بھی جنت ہے۔ آپ اگر یہ بول رہے ہیں کہ انہوں اللہ کے ولی تھے تو آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ پھر جنت انہی کے واسطے ہے۔ اب کہاں رہیں گے مرنے کے بعد؟ غلام کیوں بنتے ہیں آپ بڑوں کے؟ تاکہ آقا کے ساتھ رہ سکے نا۔ آپ کو غلامی میں رفاقت،
अब देखे ना, हजरत रबिया जब मांगे थे तो क्या मांगे थे? नबी ने एक मौके से कहा था, मांग रबिया, जो मांगना है मांग। तो बहुत कुछ मांग सकते थे यार। आज तो अगर दामाद को कह दो मांग, तो बीवी को छोड़कर सब मांगने की बात करेंगे। मांग की खाली आम, और ये भी सामने वाला सोच ले कि उनके पास बहुत कुछ है, तब तो पता नहीं और क्या क्या मांग ले। तो ताजदार अंबिया कह रहे हैं, कायनात का खालिक कुल ने जिनको मालिक कुल बना दिया है, दोनों जहां है जिनके कब्जा इख्तियार में, कंकड़ी पर हुकूमत करने वाले, शजर और हजर पर हुकूमत करने वाले रसूल, इतना पावरफुल रसूल है, लेकिन रबिया मांग रहे हैं, असअलुका मुराफक़तक फिल जन्नह। आका, जन्नत नहीं, आप होना जन्नत में। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जन्नत नहीं, आप होना जन्नत में। क्या मांग रहे हैं? देखा, अजीम इंसान अपने रिश्ते के इस्तेहकाम को समझता है, डोरी को समझता है। तुम तो रिश्ते अपने कमजोर करते चले जा रहे हो, घिसते जा रहे हैं डोरियां, खुदा न करे टूट जाए। लेकिन मुसलमानों, अजीम इंसान वही है जो इसी को कहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना, कमजोर न पड़ने देना। और ये कब कमजोर पड़ता है? जब आप कुरान के इंसान नहीं बनोगे, अजीब इंसान बनोगे। अब अजीब इंसान ही तो है। कितने कहे जा रहे हैं कि आप स्ट्रांग उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो। तो बेहतरीन का मतलब क्या होता है? बेहतरीन का मतलब बेहतरीन होता है। अब बेहतरीन उम्मत कहा है, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन फर्द नहीं। किस लिए कहा? हुजूर की वजह से, क्योंकि उम्मत आप नबी के हैं, हुजूर बेहतर है। तो ये उम्मत होने के एहसास को स्ट्रांग करवाया अल्लाह पाक ने। अब उम्मत का एहसास होगा तो नबी का ख्याल दायमी होगा, और नबी का ख्याल होगा तो तौहीद दामन से नहीं जाएगी। नबी के पास रहने वाला सच्चा मुवहिद होता है, और नबी से दूर होने वाला सच्चा मुवहिद नहीं होता। इसीलिए जुमले पर गौर कीजिए, उलाइका अफज़लु हाज़िहिल उम्मह, सहाबे किराम की शान अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई, कैसे बताई? आप सुने, सबसे अफजल है वो जो मेरे सहाबा हैं। बताइए अफजल क्यों है? इसलिए कि वो मुस्तफा के करीब है, रिश्ते उनके मुस्तहकम है, करीब है। और जो नबी से ज्यादा करीब होता, तौहीद में सबसे आला वही होता है। वो इसलिए नहीं है कि सिर्फ नबी तक एंड है, वो नहीं, वो अफजल इसलिए है कि कुर्बत मुस्तफा ने तौहीद में स्ट्रांग कर दिया है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इनसे राजी है। जुमले पे गौर करें, करीब मुस्तफा के हैं और अल्लाह कह रहा मैं इनसे राजी हूं। तो ये कुर्बत एंड वाला नहीं है। तुम अपने पीर के करीब हो तो बस यही सोचते हो कि कोई और करीब नहीं होना, जलते हो, हसद करते हो, तुम नहीं आना, मैं नहीं आना। अरे कुर्बत का उन्वान यह है कि खुदा तक पहुंच जाओ। और सहाबा अफजल इसी बुनियाद पर है। सहाबा अजीम इंसान है, सहाबा अजीम इंसान है, और ये कुरान ने उन्हें कहा, हदीस ने उन्हें कहा। और उसके बाद सुनो, जिन जिन लोगों ने उन्हें दायरे शरीयत में माना है, इत्तिबा की है, गुलामी का पट्टा लिया है, सहाबे किराम और ताबईन के हवाले से अल्लाह पाक फरमाता, वल्लज़ीना आमनु तबऊहुम बिइहसान, जो भी ईमान वाले सहाबे किराम, अंसार और मुहाजिरीन जो भी हैं, इत्तिबा करेंगे तो वो भी अजीम बन जाएंगे। अजीम क्यों बनेंगे? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह ताला उनसे भी राजी हो जाएगा, उनसे भी राजी हो जाएगा। हालात की संगीनी, क्या तुम पत्ते खा रहे हो फलस्तीनियों की तरह? क्या तुम सीरिया जैसे हालात को देख रहे हो? क्या ममालिक इस्लामिया पर जो जुल्म के, मसाइब के, आलाम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, उससे शिकार हो? नहीं। तो क्या है तुम्हारे पास? अल्हम्दुलिल्लाह, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, खुदा की बारगाह में आ रहे हो। इससे बड़ा फ्रीडम क्या मिलेगा खुदा की तरफ से? इस फ्रीडम को तुमने सिर्फ वक्ती तंगी, वक्ती महंगाई के हवाले कर दिया है। कितना खूबसूरत कुरान कहता है, इन्ना मअल उस्रि युस्रा। ए इंसान सुन, हर सख्ती के साथ मैंने आसानी रखी है। मतलब सिर्फ आसानी नहीं रखी है, आसानियां दूंगा लेकिन सख्ती भी दूंगा।
تنگی بھی ہوگی, پریشانیاں بھی ہوگی, شکوے کرتے ہو نہیں. جتنی تکلیفیں ہوتی تھی انبیاء کرام کو, پوائنٹ نوٹ کیجیے گا, جتنی بھی تکلیفیں ہوتی تھی صحابہ کرام کو, اب یہ جملے کے بعد ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ کے عظیم انسانوں کو جتنی بھی تکلیفیں ہوتی تھی, ان تمام تکلیفوں میں تکلیف کو نہیں دیکھتے تھے, دینے والے رب العالمین کی طرف جھکتے تھے. وہ یقین رکھتے تھے کہ تکلیف دینے والا تو ہی ہے اور دینے کو, اس کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے. اسی لیے اسرائیلیت نے اور غلط ایکسپلینیشن کرنے والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بہت کچھ کہے ہیں. یاد رکھنا, نبی جو ہوتا ہے وہ خلق میں عیب دار نہیں ہوتا, حسن کار ہوتا ہے. کوئی بھی نبی عیب والا نہیں ہوتا. اس لیے اگر ایوب علیہ السلام کو تکلیف, مصیبتیں, پریشانیاں آئی ہیں تو زبان سوچ کر کے نکالنا کہ وہ خدا کے سلیکٹڈ نبی ہیں, اور نبی عیب دار نہیں ہوتا, عیب سے پاک پیدا کیا جاتا ہے. وہ تکلیف کا ایک شاخسانہ ہے, مصیبت کا ایک شاخسانہ ہے. اسی لیے قرآن نے انہیں آئیڈیل کے طور پر صبر ایوب کا عنوان دے دیا ہے. صبر ایوب کا عنوان. آج آپ دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ صبر ایوب کے صدقے میں ہمیں صبر عطا فرما. یہی تو کہتے ہیں. یہ آئیڈیل کے طور پر کہنا یہ ہے کہ انسان عجیب نہ بنو, عظیم بنو. اور عظیم انسان قرآن کا انسان ہوتا ہے. عظیم انسان انبیاء کرام کے حالات کو دیکھ کر کے اپنے حالات میں تبدیلی لاتا ہے. عظیم انسان اچھوں کو فالو کرتا ہے, عظیم انسان سچوں کو فالو کرتا ہے. اور جب یہ عظیم بن جاتا ہے تو ماں بعد کے لیے وہ خود بیس بن جاتا ہے. ماں بعد کے لیے وہ خود, آنے والی نسلوں کے لیے وہ آئیڈیل بن جاتا ہے. کیا بات ہے, ہم میں معاشرے میں سے جو کوئی بھی مرتا ہے یہ 3-10واں سالانہ کر کے بھول جاتے ہیں لوگ. کیا بات ہے؟ اور آج 800 سال سے زیادہ گزر گئے, غریب نواز کو کبھی نہیں بھولے ہیں. کیوں نہیں بھول پا رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ انہیں یاد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ فرشتے نہیں ہیں, یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے, انسان ہے, لیکن عجیب نہیں, عظیم انسان ہے. قرآن کے انسان ہے وہ. اس لیے جب قرآن کا کوئی انسان ہوتا, بعد والے ان کو صبح قیامت تک بیس اور معیار سمجھ کر کے مانتے بھی ہیں, مناتے بھی ہیں. خدا کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان کامل پر اور عمل صالح پر کنٹینیوٹی برتیں گے, دائمیت برتیں گے, حالات اور تقاضے کے حوالے نہیں کریں گے, تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ایسے انسان کے لیے ساری مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دوں گا. آپ ذرا بتائیے, کوئی چچا, بڑے ابا, دادا, پردادا کی حیثیت سے ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں؟ بولیے, غریب نواز کو کیا آپ دادا پردادا کی طرح رسپیکٹ دیتے ہیں؟ نہیں. کون سا رشتہ ہے آپ کا؟ کیا رشتہ ہے؟ کیوں دل جھکا جاتا ہے؟ کیوں اٹریکشن ہے؟ کیوں یہ کشش ہے؟ کیوں یہ جذبیت ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کچھ واقعی سعودی ریال یا ڈالر مل رہے ہیں, یا کچھ آپ کو سپلائی ہو رہا ہے. ہم تو جا کر کے وہاں خود خیرات کرتے ہیں, بظاہر ہم اپنے جیب کو خالی کرتے ہیں, لیکن ہمارا ایمانی دولت منور ہو جاتا ہے الحمدللہ. ہمارا ایمان ریفریش ہو جاتا ہے الحمدللہ. زنگ آلود ایمان و عمل ریفریش ہو جاتا ہے. اور یہی سب سے بڑی دولت ہے. سب سے بڑی دولت توحید و رسالت ہے, سب سے بڑی دولت ایمان ہے, اور اسی کی ریفریشنگ کی بنیاد پر غریب نواز کو ہم بیس مانتے ہیں. وہ اس عظیم کمپیوٹر کا نام ہے کہ جن کے استعمال سے ہمارا ایمان ڈیلیٹ نہیں, ریکور ہوتا ہے, ریفریش ہوتا ہے. مسلمانوں, عظیم انسان بنو, قرآن کے انسان بنو. اب ذرا سنیے آیت کریمہ, تمہید بڑی خوبصورت بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16-17 میں, بڑی خوبصورتی کے ساتھ آیت کا ترجمہ سنیے, ترجمہ ہی سے آپ مچل جائیں. اللہ فرماتا ہے عظیم انسان کیسا ہوتا ہے, سنیے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, عظیم انسان وہ ہے جو اپنی پہلوؤں کو, اپنی کروٹوں کو خوابگاہوں سے الگ رکھتے ہیں.
خوابگاہوں سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ جہاں سوتے ہیں نا وہاں نہیں جاتے، اچھے سے اچھے گدے لگے ہوئے ہیں، بہترین پلنگ ہے، سب کچھ زوردار ہے، لیکن عظیم انسان وہ ہے جو ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اس میں ایک جملہ حالات کے حساب سے بول دوں، وہ دور رکھتے ہیں۔ آج کا عجیب انسان دور رکھتا ہے لیکن کٹوں پر بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر، کلبوں میں اپنی زندگی کاٹ کر، ولیبوں میں اپنے وقت کو گزار کر، ایکسٹرا کاموں میں اپنی زندگی کاٹ کر آج بھی الگ رکھتا ہے۔ یہ عجیب انسان ہے، لیکن عظیم انسان وہ ہے جو اپنی خوابگاہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے کیا کرتا ہے؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہوئے رب کو پکارتا رہتا ہے، وہ خدا کی رحمت کی امید لے کر رب کو پکارتا رہتا ہے۔ عظیم انسان وہ ہے جو خوابگاہوں سے دور رہتا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ مغرب کی جب نماز پڑھتے تو عشاء تک بس علمی مشق میں رہتے، اس انتظار میں کہ میرا نبی آئے گا اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر جائیں گے اپنی خوابگاہ۔ عظیم انسان وہ ہے جو انتظار کرتا اللہ کی رحمت کا اور ڈرتا اللہ کے خوف سے، پکارتا رہتا اے اللہ اپنے عذاب سے بچانا، اے اللہ اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا۔ عظیم انسان۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تو بدنی عبادت کا تصور ہے، مالی عبادت بھی وہ کرتا ہے کہ پیسہ جب رب دیتا ہے تو کہتا عظیم انسان وہ ہے جو ہمارے دیوں سے خرچ کرتا ہے۔ تو سنو، یہ تو اس کا اسٹیٹس آف لائف ہے، اب اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ملتا ہے؟ فرماتا ہے اللہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی بات سنی، آیت نمبر 17، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں سکتا کہ میں نے اس عظیم انسان کے لیے کیا نعمتیں رکھی ہیں جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گی۔ میں نے جو نعمتیں ان کے لیے چھپا کر رکھی ہیں، اخفی لہم، چھپا کر رکھی ہے، من قرۃ اعین، جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گی، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے ان کاموں کا جو میرے لیے وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ عظیم انسان وہ ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور کافر ایک ہو سکتے؟ لا یستوون، نہیں ہو سکتے۔ ولید بن عقبہ ہے، حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کافر سے جھگڑے ہو رہے تھے، وہ بہت عمر دراز، حضرت علی جوان، وہ بدبخت کہتا علی تم بچے ہو، علی تم چھوٹے ہو، علی میرے پاس زبان ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، میں زبان دراز ہوں، یہ میں اتنا بک رہا تھا۔ علی نے ایک ہی جملہ کہا، تم فاسق ہو، تم فاسق ہو۔ کہا کیسے؟ کہا زبان دراز ہونا یہ عیب ہے، کمال نہیں ہے، بے وقوف ہونا یہ کمال نہیں ہے، یہ بک کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ اتنی خوبصورت یہ گفتگو اللہ پاک کو لگی کہ یہ آیت اتار دی، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، علی کے برابر یہ نہیں، علی کے برابر یہ نہیں۔ آیت تو آگے بھی ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہو، قرآن کے انسان بنو، عظیم انسان بنو، اچھے انسان بنو، سب کو آسانیاں مہیا کرو، خوشیوں کا سامان مہیا کرو، رب تمہاری مہمان نوازی کرنے کو تیار ہے۔ تم دنیا کے دعوتوں میں جاتے ہو اچھے اچھے کھا کر کے 7 دن 8 دن تک، جب بھی ملتا کیا بہترین کھلائے، کیا بہترین۔ خدا جس کا مہمان ہو وہ انسان عظیم ہوتا ہے، اور اس انسان کو قرآن نے اپنا انسان کہا ہے۔ مسلمانوں، قرآن کے انسان، شریعت کے انسان، اللہ کے انسان، خالق کے انسان بنو تو یقین جانو اللہ پاک تمہاری مدد ہمیشہ کرنے کو تیار ہے، ہر حال میں کرنے کو تیار ہے۔ تم نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہو، لیکن سانس وہی اللہ دے رہا ہے، وہ چاہے تو سانس روک سکتا ہے، جان مار سکتا ہے،
سوچو ہر طرح سے تم عجیب بنے ہوئے ہو، پھر بھی وہ تمہیں موقع دے رہا ہے، تم عظیم بن جاؤ، موقع نہیں توفیق عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونق بہارے، رعنائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔